الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإیاکم عقوق الوالدین فإن ریح الجنة یوجد من میسرۃ الف عام ولا یجدها عاق ولا قاطع رحم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے روز جمعہ دیکھنا ہمیں نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے، لہٰذا بغیر کسی تمہید کے اور بغیر بات کو طول دیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی نشست سے ہم نے ایک نئے موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ ہے گناہان کبیرہ۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے گناہان صغیرہ اور ایک کو کہا جاتا ہے گناہان کبیرہ۔ آسان الفاظ میں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ لیکن دیکھیے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی یہ جو اصطلاح ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹا گناہ ہے تو اس کو کر لیا جائے اور اس کو انجام دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر تو معافی مل جانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ جو کہا جاتا ہے وہ عذاب کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے۔ گناہان کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر جہنم کنفرم ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جتنے گناہان کبیرہ ہے یا تو قرآن کی آیتوں میں یا اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں میں کنفرم ہے اس پر جہنم، کہ یہ انسان جو ارتکاب جس نے کیا ہے گناہان کبیرہ کا، یہ جہنم میں جائے گا، گناہان کبیرہ کرنے والا۔ اور گناہان صغیرہ پر دیگر عذاب ہیں، بالفرض کوڑوں کی سزا ہوگی، بالفرض کوئی اور عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، لیکن اس پر جہنم نہیں ہے۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ گناہان صغیرہ جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ بھی گناہان کبیرہ کبھی کبھار بن جاتے ہیں آٹومیٹیکلی۔ کیسے؟ ہاں، جزاک اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی گناہان صغیرہ میں سے کسی گناہ کو بار بار کرتا رہے، تکرارن و مرارن، بار بار کنٹینیوسلی اس کو انجام دیے جا رہا ہے کہ گناہان صغیرہ ہے، تو یہ گناہان صغیرہ خود بخود بن جائے گا گناہان کبیرہ۔ اب یہ چھوٹا گناہ نہیں رہا، اب یہ اس شخص کے لیے بڑا گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ کہ گناہان کبیرہ بن جاتا ہے، اگر کوئی گناہان صغیرہ اسے پتہ ہے یہ گناہ ہے لیکن چھوٹا گناہ ہے، وہ اسے انجام دے ہلکا سمجھتے ہوئے، چھوٹا ہی گناہ تو ہے، یہ ہلکا جو سمجھا نا، یہ جو خفیف سمجھا، یہی کافی ہے اس گناہ کے گناہان کبیرہ بننے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ کی اصطلاح اگر انسان کے سامنے آئے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گناہان صغیرہ ہے تو انجام دے لیا جائے، بلکہ یہ گناہان صغیرہ خود بخود بعض اوقات گناہان کبیرہ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ عذاب کے لحاظ سے فرق ہے، گناہان کبیرہ وہ گناہ جن پر جہنم کنفرم، اور گناہان صغیرہ وہ گناہ جن پر دیگر مختلف عذاب دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اچھا، گناہان کبیرہ کی تعداد کتنی ہے؟ بیان کر دیا تھا کہ تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک قول کے مطابق 7، ایک قول کے مطابق 21، ایک قول کے مطابق 30، ایک قول کے مطابق 40۔ یہ اختلاف کیوں ہے اس کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی، دوبارہ اس وجہ کو میں تکرار نہیں کر رہا، پچھلے درس میں جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، یہ جتنے گناہان کبیرہ ہے اس میں بھی کچھ بڑے گناہ ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، رسول اللہ نے کہا 3 گناہ ایسے ہیں جو گناہان کبیرہ میں بھی بڑے گناہ ہیں، یعنی گناہان کبیرہ جنہیں ہم کہتے ہی بڑے گناہ ہیں، اس میں بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے گناہ اور 3 ہیں۔ کون کون سے؟ ایک ہو گیا شرک کرنا، اور
ایک ہو گیا جھوٹ، اور ایک اور ہے شرک، جھوٹ، ایک اور ہے. بعض روایتوں میں 4 بھی ہے، شراب کا تذکرہ بھی ہے، لیکن ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ ہے 3 بڑے گناہ ہیں. ایک ہے آق والدین. اچھا، یہ رسول اللہ نے کہا گناہ کبیرہ میں بھی بڑا گناہ ہے. اب دیکھیے ہمارے معاشرے کا کچھ رواج اس طریقے سے بن گیا ہے کہ آق والدین، جھوٹ، یہ گناہ کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا ان گناہوں کو نارمل سمجھا جاتا ہے، اور ان گناہوں کو اتنا جو ہے وہ سمجھا نہیں جاتا. یار یہ اتنا بڑا گناہ ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں سے جو ہے وہ بڑے گناہ ہیں، انہیں سمجھا نہیں جاتا. لیکن اگر بالفرض کسی نے چوری کر لی، کسی نے بالفرض خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب کر لیا، بدکاری کر لی، ہم کہیں گے یار کتنا بڑا گنہگار ہے یہ. اور کیوں؟ کیونکہ معاشرے کا رواج بن چکا ہے. حالانکہ زنا سے بڑا گناہ ہے آق والدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا پر بھی سرزنش ہوگی، لیکن زیادہ سرزنش اور زیادہ جو عقاب اور زیادہ جو عذاب ملے گا وہ آق والدین پر ملے گا. اب سوال ہے آق والدین کسے کہتے ہیں؟ کسے کہا جاتا ہے آق والدین؟ والدین ناخلف اولاد کو آپ کر دیتے ہیں، اس کو اپنا مانتے نہیں ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے. اچھا، اور کوئی؟ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. بھی آق والدین کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں والدین کو ناراض کر دینا آق والدین ہوتا ہے. یہ جو بھائی نے وجہ بیان کی اور بھائی نے جو بیان کیا کہ اگر والدین کہے کہ میں نے ان کو آق کر دیا، دیکھیے ایسا نہیں ہے. یہ ہے بعض فرقوں کے نزدیک کہ والدین کہیں گے اولاد کو تو وہ آق ہوگا. ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہمارے یہاں آٹو سسٹم، جدھر والدین کو ناراض کیا انسان خود بخود آق ہو جائے گا، اولاد خود بخود آق ہو جائے گی، والدین کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بعض دیگر فرقے ہیں ان کے یہاں ہوتا ہے، بالفرض اخبار میں خبر چھپوائی جاتی ہے کہ فلاں ہمارا جو بیٹا ہے جس کی عمر اتنے سال ہے ہم نے ان کو آق کر دیا، اب ہمارا ان کا میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اس کو آق کر دیتے ہیں. یہ ان کے یہاں جو ہے وہ یہ پائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں آٹومیٹک جو ہے وہ اگر اولاد نے والدین کو ناراض کر دیا وہ خود بخود آق ہو گیا. یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ناراض کرنے والا آٹومیٹکلی وہ خود بخود ہو جائے گا. اب آپ سے سوال ہے آق والدین یعنی والدین کو ناراض کرنا. اب طریقے بتاتے جائیے کس طریقے سے انسان والدین کو ناراض کرتا ہے. کون کون سے طریقے ہیں کہ والدین ناراض ہو سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی پوچھ رہا ہوں، جو معاشرے میں پیش آتے. نافرمانی کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جو والدین کے دل کو ٹھیس پہنچائے. اور کوئی؟ ہو گیا وہ. اور یہی سوال ہے ناراض کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ان کا کوئی حق بنتا ہو اور حق ادا نہ کرے انسان. روایت میں ہے اگر والدین کا کوئی حق ادا نہ کرے، والدین کو درک کرے. جناب جبریل رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جو والدین کا حق ادا نہیں کرتا اللہ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتا. رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا آمین، میں بھی تمہاری دعا پر آمین کہتا ہوں، اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے. حق نہ دینا، ابھی بیان ہوں گے کیا کیا حقوق ہے. اور کوئی؟ اچھا دیکھیے ایک ایک گناہ پر کئی جو ہے وہ خطبات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ایک ہی خطبے میں ایک گناہ کو مختصراً بیان کیا جائے، کم از کم واضح ہو جائے. اور کس طریقے سے ناراض کیا جاتا ہے؟ خدا نہ خواستہ والدین پر ہاتھ اٹھانا، والدین کو مارنا. یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے ہم یہ سن رہے ہوں تو یار والدین کو کون مارتا ہے، لیکن ایسے کئی روایت میں آپ کو قصے مل جائیں گے، بلکہ آج کے معاشرے میں کئی آپ کو واقعات مل جائیں گے والدین پر ہاتھ اٹھانے کے، والدین کو قتل کرنے کی واقعات بھی موجود ہے. صحیح ہے. اور کس طریقے سے ناراض کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے آگ کیا جاتا ہے؟ والدین کے سامنے زبان درازی کرنا. وہ اگر سامنے سے ایک جملہ کہیں، ہم سامنے سے بڑھ کر 2 جملے کہیں، یہ ہوتا ہے بد کلامی اور بد زبانی کرنا. ایک اس سے کم درجہ وہ ہے والدین کے سامنے اف کرنا. قرآن میں ہے نا ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر اللہ کے پاس یہ اف سے کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا تو وہ رکھ دیتا کہ یہ والدین کے سامنے یہ کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا، لیکن اف اس لیے رکھا کہ یہ جو ہے وہ سب سے چھوٹا کلمہ ہے کہ اگر کوئی والدین کے سامنے اف کرے. بالفرض ایک مثال، والدین نے کوئی چیز لانے کے لیے کہا بیٹا جاؤ ذرا بازار سے جا کر یہ سودا خرید کر لے آؤ، جلدی جاؤ. ہم گئے لے کر آئے، واپس آئے گھر پر اور جیسے ہی پہنچے تو والدین نے کہا یا اماں نے کہا کہ بیٹا دہی منگوانا تھا وہ تو میں بھول گئی. اف، یہ جو کہا نا یہیں پر کہانی تمام ہو گئی. یہ بھی نہیں کرنا والدین کے سامنے. اس سے کم ترین درجہ والدین کے سامنے آنکھیں نکالنا، یہ بھی والدین کو آگ کرنے کے مترادف ہے. روایت کے جملے ہیں جو کوئی بھی والدین کے سامنے آنکھیں نکال کر دیکھے، چاہے والدین نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو. آپ روایت پر توجہ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص والدین کے سامنے آنکھیں نکال کر دیکھے، گھور کر دیکھے، وَهُمَا ظَالِمَانِ اللَّهِ، اور چاہے والدین نے اس کے ساتھ کسی طریقے سے ظلم کیا ہو، کوئی حق بنتا تھا والدین نے اس کو نہیں دیا ہو، کوئی بھی بات ہو والدین نے پورا نہ کیا ہو، فرمایا کہ پروردگار عالم اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا.
چاہے جتنا بڑا بھی ظلم کیا ہو والدین نے، لیکن اگر آنکھیں نکال کر دیکھ لی، اللہ نماز کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے طریقے بیان کیے آق والدین کے، کہ انسان ان چیزوں سے آق ہو جاتا ہے اور والدین کا نافرمان کہلاتا ہے اور والدین کو ناراض ٹھہرانے کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اس کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کیا جاتا، روز قیامت رکھا ہی گیا ہے سزا اور عقاب کے لیے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالفرض ایک انسان جب مرتا ہے تو روایت میں کہ اس کی قیامت کا وہیں سے آغاز ہو گیا جہاں سے وہ مرا۔ تو اب یہ جو بعد کی دنیا ہے اس میں عذاب کا سلسلہ ہے، اس نے جو گناہ کیے اس کو عذاب دیا جائے گا، لیکن حدیث کے جملے ہیں کہ نہیں، جس نے یہ 3 گناہ انجام دیے اس کے لیے بات کا انتظار ہی نہیں کیا جائے گا کہ ابھی آخرت آئے گی، یہ مرے گا، اس کے بعد اس کی قیامت شروع ہوگی، قبر میں، برزخ میں، قیامت میں اس کو ہم دیکھیں گے، نہیں، انتظار ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ دنیا ہی میں اس کو عذاب دے دیا جائے گا۔ وہ کون کون سے 3 افراد ہیں؟ بیان فرمایا کہ پہلا ہے آق والدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا، جس نے والدین کو ناراض کیا، والدین کی نافرمانی کی کسی بھی طریقے سے، فرمایا اس کو دنیا میں ہی عذاب ملے گا۔ اب کیا عذاب ملے گا؟ ہو سکتا ہے اس کی عمر کم کر دی جائے، ہو سکتا ہے اس کا رزق گھٹا دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کی سکرات موت میں بڑی تکلیف ہو۔ واقعہ ہے نا مشہور و معروف کہ رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ ایک نوجوان ہے جو موت کے دہانے پہنچ گیا ہے، لیکن اس کی سانسیں جو ہے وہ چل رہی ہیں آخری، اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کے روح نکلنے میں، نہ وہ مر رہا ہے اور نہ وہ صحیح طریقے سے جی پا رہا ہے۔ کیا کیا جائے؟ رسول اللہ نے کہا کلمہ شہادتین پڑھو اور اپنی زبان پر کلمے کو جاری کرو تاکہ تمہارا خاتمہ خیر پر ہو جائے۔ رسول اللہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھ سک رہا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس سے ادا ہی نہیں ہو رہا، زبان سے نکل ہی نہیں رہا۔ رسول اللہ نے فوراً سوال کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا بلا کر لے آؤ۔ جیسے ہی ماں آئی کہا کیا آپ اس سے ناراض ہیں؟ کہا بالکل ناراض ہے، 6 مہینے سے ہماری بات چیت بند ہے، میں نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس نے میرے سے بد کلامی کی ہے، لہٰذا میں اس سے بات نہیں کری، 6 مہینے سے بات چیت بند ہے۔ رسول اللہ نے کہا دیکھ اس کی جان نہیں نکل رہی، معاف کرے گی تو جان نکلے گی۔ یا رسول اللہ میں معاف نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لکڑیاں لاؤ اور آگ لگاؤ اور اس کو جلا دو۔ جیسے ہی لکڑیوں کو آگ کا سنا تو فوراً کہا یا رسول اللہ آگ اور لکڑیاں کیوں منگائی جا رہی ہے؟ فوراً کہا کہ ویسے ہی جہنم میں سے جلنا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گی تو پروردگار عالم اسے جنت میں تو ڈالنے والا ہے نہیں، جانا جہنم میں ہی ہے، تو بہتر ہے دنیا سے ہی جلا دیا جائے تاکہ اس کی روح نکل جائے اور وہاں جہنم میں جلتا رہے۔ اب جیسے یہ سنا تو فوراً رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ کیا میں نے اس لیے اس کو 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا تھا اور اپنے اوپر جو ہے وہ اذیتیں برداشت کی تھی؟ رسول اللہ نے کہا پھر معاف کر دے۔ اب جیسے ہی معاف کیا تو رسول اللہ نے کلمہ پڑھا ہے، فوراً اس نے کلمہ پڑھا، اور رسول اللہ نے دعا پڑھائی، اس نے فوراً دعا پڑھائی اور اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، کیونکہ ماں نے معاف کیا۔ لیکن اگر والدین معاف نہ کرے تو سکرات موت میں بھی تکلیف ہوگی، نہ آخری لمحے کلمہ زبان پر جاری ہوگا۔ میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا کہ اپنے روٹین میں دعائے عدیلہ لائیں، دعائے عدیلہ جس میں سارے عقائد انسان بتائے اور اللہ کو امانتاً رکھوائے۔ اب آپ سوچیں رسول اللہ پڑھا رہے ہیں، اللہ امانتاً دے دے، لیکن اگر کوئی والدین کا آنکھ ہوگا تو پھر آخری لمحے میں کلمہ بھی اس کی زبان پر نہیں آ سکتا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں پھر مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ایک گناہ کہ جس کا انتظار نہیں کیا جاتا آخرت کے لیے عذاب دینے کے لیے، ایک ہو گیا حقوق والدین یعنی والدین کو آگ کرنا، دوسرا ہے لوگوں پر ظلم کرنا، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، اور ایک احسان اگر کوئی کرے آپ کے ساتھ اس کی ناشکری کرنا، آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا اس احسان کا انکار کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اچھا اب آئیے ایک اور حدیث رسول اللہ کی، فرمایا ایاکم و عقوق الوالدین، فرمایا لوگو خبردار آقے والدین سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ تم آقے والدین کے مرتکب ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ، فرمایا جو جنت کی خوشبو ہے نا، دیکھیے ہر خوشبو کا کوئی نہ کوئی اسٹیٹس ہوتا ہے۔ بالفرض ایک خوشبو ایسی ہے کہ میں لگا کر آیا ہوں سامنے والے بندے تک بھی نہ پہنچے، ایک خوشبو ایسی ہے۔ ایک خوشبو ایسی ہے بالفرض کوئی وہاں سے گاڑی سے اترے اور یہاں تک خوشبو آ جائے، بالفرض اس نے پتہ نہیں کتنے $1000 کا پرفیوم لیا ہو، یہاں تک خوشبو آ رہی ہے۔ جنت کی خوشبو کتنے عرصے تک جا رہی ہے؟ روایت کے جملے 1000 سال کی مسافت کے برابر، یعنی ہم اگر پیدل چلنا شروع کریں 1000 سال میں کتنا فاصلہ طے ہو جائے گا؟
اتنے فاصلے تک جنت کی صرف خوشبو آتی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جو آقے والدین ہیں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ فَإِنَّ الرِّيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَيْسَرَةِ أَلْفِ عَامٍ، فرمایا یہ جو جنت کی خوشبو ہے 1000 سال کے فاصلے تک پہنچتی ہے۔ وَلَا يَجِدُهَا آقٍ، 2 افراد ایسے ہیں جن کو اتنا دور رکھا جائے گا، اتنے فاصلے پر رکھا جائے گا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ وَلَا يَجِدُهَا آقٍ، پہلا شخص ہے آقے والدین، اور دوسرا ہے وَلَا قَاطِعُ الرَّحِمٍ، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں سے تعلق قطع کرنے والا، تعلق کاٹنے والا۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل آئے گی، قطع رحم کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آقے والدین جو ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ سوال کیوں نہیں سونگھ سکے گا؟ کیونکہ دراصل والدین کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ من آذا والدیہ ہے، فرمایا جس نے اپنے والدین کو اذیت دی، والدین کو ناراض کیا کسی بھی حوالے سے، چاہے گھور کر دیکھا، چاہے بد کلامی کی، چاہے مارا، چاہے اونچی آواز میں بات کی، چاہے ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا، کچھ بھی کیا ہو، کسی بھی طریقے سے اذیت دی، فرمایا جس نے اپنے والدین کو اذیت دی فقد آذانی، اس نے مجھے اذیت دی ہے، ومن آذانی، اور جس نے مجھے اذیت دی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی ہے، اور جس نے اللہ کو اذیت دی فہو ملعون، تو وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اچھا دیکھیے، جو آقے والدین ہیں نا، یہ یاد رکھ لیجئے، جس نے والدین کو ناراض کیا کسی بھی طریقے سے، اس کی نہ نماز قبول ہے، اس کا نہ روزہ قبول ہے، اس کا نہ حج قبول ہے، اس کا نہ خمس دینا قبول ہے، نہ اس کا زیارت پر کربلا جانا قبول ہے، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ کربلا جانے کے لیے روایت کے جملے ہیں کہ جو کربلا امام حسین کی زیارت پر گیا، رسول اللہ کے گویا 70 حج جو ہے وہ اس نے 7 انجام دیے، اتنا بڑا ثواب ملے گا زیارت امام حسین کا۔ لیکن اگر کوئی آقے والدین ہے، اس کا یہ عمل بھی قابل قبول نہیں۔ یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ گھور کر دیکھا تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ اب ایک اور روایت سنیے، ایک اور روایت یہ ہے کہ وَلْيَعْمَلِ الْآقُ مَا شَاءَ أَن يَعْمَلْ، فرمائیے جو آقے والدین ہیں اسے چاہیے عمل کرے، اور جو چاہے عمل کرے، جتنا عمل کر سکتے کرے، سجدے کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن فرمایا کہ فَلَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، جتنے عمل کرے گا جنت میں تو داخل ہونا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جتنے عمل کیے کوئی فائدہ نہیں اگر ایک والدین کی ناراضگی انسان کے نامہ اعمال میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، اور اگر والدین خوش ہو گئے تو پھر یقیناً پروردگار عالم بھی خوش ہو گیا، اور پروردگار عالم خوش ہو گیا تو سارے اعمال قابل قبول ہو گئے۔ روایت کے جملے، یہ لوح محفوظ ہے نا جس پر سارے انسانوں کی تقدیریں لکھی گئی ہے۔ جب پروردگار عالم نے لوح محفوظ کو خلق کیا تو اس پر سب سے پہلے کیا جملہ لکھا؟ روایت کے جملے، سب سے پہلے اللہ نے لکھا لا الہ الا انا، فرمایا کوئی معبود نہیں سوائے میرے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ومن رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے اس کے والدین راضی ہے میں بھی اس سے راضی ہوں۔ کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں اور پروردگار عالم کو راضی کرنے کا۔ اور بھی روایتیں ہیں دوسری اہل بیت علیہ السلام کو راضی کرنے کے حوالے سے، لیکن جو سب سے پہلے جملہ لکھا گیا لوح محفوظ پر کہ اگر والدین کو راضی کر لیا تو ہم راضی ہیں، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر یقیناً سارے اعمال قابل قبول ہیں۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ اب اگر والدین کے ساتھ نیکی کی اور حقوق ادا کر دی اور پروردگار عالم کو راضی کر دیا تو کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نام سنا ہے آپ نے جناب ابراہیم مجاب کا، 7ویں امام کی 4تھی اولاد سے ہے جناب ابراہیم مجاب۔ مجاب کہتے ہیں وہ شخص جسے جواب آتا ہو۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام کی زری میں دفن ہے، جب ہم زیارت پر جاتے ہیں امام حسین کی زری میں ان کو دفن کیا گیا جناب ابراہیم مجاب کو۔ ان کا کیا مقام تھا، اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ انہیں مجاب کہا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جسے جواب دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ کربلا امام حسین کی زیارت پر آئے تھے، شب جمعہ تھی، جیسے امام حسین کے حرم میں داخل ہوئے انہوں نے آ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی کہا، اب دیکھیے اس بات پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنے بھی زیارت پر جاتے ہیں، اور پروردگار سب کو نصیب فرمائے، جب بھی جاتے ہیں وہاں پر اور ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں یا جس بھی امام کو سلام کرتے ہیں وہ سامنے سے جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ تَرَوْنَ مَقَامِي، مطلب میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، وَتَسْمَعُ كَلَامِي، جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جو میں آپ سے سرگوشیاں کر رہا ہوں، جو میں آپ کو دعائیں بتا رہا ہوں، وہ سب آپ کے کانوں میں جا رہی ہے، آپ سب سن رہے ہیں، وَتَرُدُّ السَّلَامِ، اور آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، آپ مجھے سلام لوٹا رہے ہیں، لیکن ہمارے چونکہ گنہگار کان ہیں ہم سن نہیں سکتے کہ مولا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن ابراہیم مجاب جب ایک دن آئے تو انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، نہ صرف انہوں نے سنا، جتنے لوگ اس وقت حرم میں تھے سب نے سنا کہ امام کی طرف سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو۔ سارے علماء جتنے مجتہدین تھے اس وقت جو زیارت کے لائے تھے سب پریشان ہو گئے، کہا آج تک ہمیں کانوں میں آواز نہیں آئی، ہم نے جو سلام کیا تو نے کیا ایسا کام کر لیا کہ تجھے آواز آ رہی ہے، اور نہ صرف تجھے آ رہی ہے بلکہ تیرا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے بتایا جا رہا ہے اور سب کو آواز آ رہی ہے۔ تو اب ابراہیم مجاب نے بیان کیا، کہا کہ اسی لیے انہیں مجاب کہا جاتا ہے کہ انہیں جواب دیا امام حسین نے، اور امام حسین نے اپنی زری میں انہیں جگہ دی۔ کیوں اتنا بڑا مقام ملا؟ دراصل یہ کربلا کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے،
اور ان کا معمول تھا کہ ہر شب جمعہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو زیارت پر لے کر آتے تھے. ان کے پاس ایک گدھا تھا، سواری کے طور پر انہیں سوار کرتے اور لے کر آ جاتے کربلا. ایک شب جمعہ جب آئی تو والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے زیارت پر جانا ہے، تو اس شب جمعہ مجھے زیارت پر لے کر جاؤ. تو بیٹے نے فوراً کہا کہ اماں جان آپ کو پچھلے جمعرات اور پچھلی شب جمعہ میں لے کر گیا تھا، اس بار جو باری ہے وہ والد کی ہے، لہٰذا انہیں لے کر جاؤں گا. تو فوراً کہا کہ اگر اگلی جو شب جمعہ کا تو مجھے کہہ رہا ہے اور اگر اگلی شب جمعہ میں نہ رہی تو پھر تو افسوس کرے گا. تو اب بڑا جو ہے وہ دل میں ایک چوٹ لگی کہ والدہ نے اس طریقے سے جملہ استعمال کیا کہ اگر میں نہ رہی. تو فوراً والد کے پاس گئے اور گزارش کی، کہا کہ ابا جان اس بار اماں کہہ رہی ہے کہ انہیں زیارت کروا دی جائے، اور اماں نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ رہی تو پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا. تو والد نے بھی یہی جملہ کہا اگر میں نہ رہا باری تو میری بنتی ہے، مجھے لے جانا چاہیے، کیونکہ دونوں ضعیف ہو چکے تھے. تو اب جب دونوں نے یہ جملہ کہا تو اب ابراہیم مجاب نے کہا کہ میں دونوں کو لے جاؤں گا. ایک کو گدھے پر سوار کیا، ایک کو اپنی پشت پر اٹھایا اور کپڑے کے ساتھ باندھ دیا اور لے کر چلے پیدل. جیسے ہی چلنا شروع ہوئے، ابھی 1-2 کلومیٹر کا سفر طے کیا، راستے میں بارش ہونے لگی. اتنی شدید بارش ہو گئی کہ پیروں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا، چلنا دشوار ہو گیا، نالین ٹوٹ گئے اور بڑی دشواری سے جو ہے چل رہے ہیں. اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہہ رہے ہیں، پالنے والے کسی طریقے سے والدین کو حسین کی زیارت کروا دو. اور روتے روتے کربلا میں داخل ہو گئے. جیسے ہی پہنچے والدین کو زری کے پاس اتارا اور دل میں خیال آیا کہ چلو اب میں جا کر کچھ آرام کر لیتا ہوں، بعد میں زیارت کے لیے آؤں گا. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ حسین کی بارگاہ ہے اور بعد میں زیارت پر آؤں، بعد میں مجھے موقع نہ ملا. پھر فوراً گئے اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. فوراً جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی. ماں باپ کو لے کر آئے، ابراہیم مجاب بنا دیا، اپنی زری میں جگہ دے دی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز سے بولو اللہم صلی علی محمد علی محمد. خلاصہ کلام، آقے والدین 3 گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا پہلا، دوسرا ہو گیا آقے والدین کو کسی طریقے سے بھی ناراض کر دینا. کوئی بھی انسان ایسا عمل کرے والدین ناراض ہو جائے. سوال، کیا والدین کی ناراضگی کا تعلق ان کی زندگی سے ہے یا مرنے کے بعد بھی وہ ناراض ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. جزاکم اللہ. مرنے کے بعد بھی ناراض ہو سکتے ہیں. یہ ان کے حقوق میں سے، یہ حق ہر انسان کو ادا کرنا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ کئی انسان ایسے ہوں گے جنہوں نے اس زندگی میں اپنے والدین کا حق ادا کیا ہوگا مکمل طور پر، لیکن جب قیامت میں پہنچیں گے تو والدین کہیں گے پروردگار عالم ہم نے انعاق کر دیا، ہم ان سے ناراض ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد اس نے ہمارا خیال نہیں رکھا. جہاں ہمیں ضرورت تھی، جس زندگی میں ہمارے اعمال کام آنے والے تھے، وہاں ہمیں اس نے کچھ پہنچایا ہی نہیں، لہٰذا ہم انہیں آگ کر دیتے. اور روایت یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض کسی سے اس کے والدین ناراض ہو، دنیا سے ناراض ہو کر چلے گئے، لیکن اگر اس نے بالفرض ایصال ثواب کیا، والدین کو مسلسل اعمال پہنچائے، قیامت کے دن آئے گا والدین کہیں گے پروردگار عالم سے کہ ہم دنیا میں اس سے ناراض تھے لیکن اب ہم اس سے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ روایت موجود ہے. اگر کوئی والدین کا حق ادا نہ کرے، بلکہ ایک عارف کا جو ہے وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک عارف کے پاس گیا، بہت بڑے عارف تھے. ان کے پاس کہا کیا کہ میں پریشان ہوں اور دعا قبول بھی نہیں ہو رہی میری. دیکھیے، جب انسان پریشان ہو جائے اور ہر کوئی مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر ایک ہی دروازہ بچتا ہے، وہ ہے پروردگار عالم کا دروازہ. وہیں جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور دعا بھی قبول نہ ہو تو اور پریشان ہو جاتا ہے. تو کہا میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی. تو کہا کہ والدین ہیں؟ کہا نہیں، والدین تو چلے گئے. کہا ناراض گئے ہیں؟ کہا ناراض گئے. کہا اتنا قرآن پڑھو اور اتنا صدقہ دو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے. جب وہ راضی ہوں گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی اور ساری پریشانیاں ختم ہوگی. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے تک صبح و شام قرآن کی تلاوت کی، صبح و شام ان کو فاتحہ پڑھتا رہا اور ان کے لیے صدقہ دیتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے. تو مرنے کے بعد بھی یہ راضی اور ناراض رہنے کا تعلق چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں جو ہے وہ اگر راضی کر لیا تو مرنے کے بعد وہ آگ نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد بھی آگ کر دیتے ہیں. تو اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرے، خدا سب کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے، اور جن کے والدین نہیں ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ اگر وہ چلے گئے ہیں دنیا سے تو ان کے لیے مسلسل ایصال ثواب کرتے رہیں، لیکن اگر زندہ ہے تو خدمت بھی کرے اور جو نیکی کرے یہ اپنی عادت بنا لے. قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ نیت کر لیں اپنے والدین کی طرف سے بھی، یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. فاتحہ پڑھے، اپنے والدین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. زمانے کے امام کو سلام کرے، اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں. دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں، والدین کی طرف سے. ہر کام میں والدین کو شریک کر لیں. اس نتیجے میں ہوگا یہ کہ معصوم نے فرمایا اگر کوئی والدین کے لیے کوئی کام کرے اللہ 2 ثواب عطا کرتا ہے، ایک اس کے عمل کا اور ایک والدین کو نیکی پہنچانے کا. ایک دعا پھر صلوات پڑھیں مل کر باواز سے بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم سب کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم
صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مالوک وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوسیین الذي ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. واجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي نعمك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم.